محترم حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے جانے تھے۔ اب آج ہم لوگ جانیں گے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے سامنے ہمارے رہبر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کو اس حساب سے اپنی زندگی کو بتا کر ہم اور انہوں نے جو کچھ بتایا اس کو جان کر ہم اسلام اور ایمان کو جان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمین پر زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اسے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود عمل کر کے بتایا اور اپنے قول سے بھی سکھایا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کسی موقع پر فرمایا، ہم اسے اپنے لیے نمونہ بنا لیں اور اس پر عمل کریں۔ کچھ مثال اس طرح سے ہیں کہ ایک دن ایک شخص اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آدمی تصدیق کرے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی تصدیق کرے، اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ مال کی ایک مقررہ مقدار پر سال گزر جانے پر اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے محتاج بندوں کے لیے نکالے، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ تصدیق کرے، اسلام یہ ہے کہ لوگ اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال جو مقرر کیا گیا ہے مال، اتنا مال اگر ہے تو اس پر سال گزر جانے پر ایک بار زکوٰۃ ادا کرے۔ وہ زکوٰۃ کس کو؟ جو محتاج، جو نادار، جو غریب ہیں ان کو دے، اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا دیا ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اللہ کے گھر کی زیارت کرے، جسے سفر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کا سفر کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو زندگی میں ایک بار حج کو جائیں۔ اس کے بعد آگے ہے، اسی شخص نے آگے یہ پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ یہ تو ہو گیا کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام وہ ہے جس میں لوگ اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ نے صلاحیت دی ہے تو حج کا سفر کرے۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو اس بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب ہے ایمان، اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت یعنی قیامت پہ ایمان رکھنا اور اچھی بری قسمت پر ایمان رکھنا کہ اچھی اور بری قسمت جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ قسمت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ قسمت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھی اور بری قسمت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے. اس کی اجازت اور منصوبے کے بغیر خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان یا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ واقع ہوتا ہے اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. جو کچھ ہونا یا پیش آنا ہے اسے اسی وقت ہونا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگوں کو عمل کرنا چھوڑ دینا چاہیے. اب کہا جاتا ہے کہ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تو ہم جو اللہ چاہے گا کرے گا. ایسا نہیں ہے. ہمیں عمل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو یعنی ہمیں اپنا فرض تو ادا کرنا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام بگڑ جائے یعنی ہماری خواہش سے منصوبے کے خلاف ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارے من کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہوتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا بھروسہ پوری طرح اللہ پر رکھنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہم پر مہربان ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے. مطلب یہ کہ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے ہماری اس ایکسپیکٹیشن کے حساب سے، ہم جو سوچ رہے تھے، ہماری خواہش کے حساب سے اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے. وہ ہماری برائی کبھی نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. اس لیے مسلمان وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے کس پہ؟ اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، یوم آخر یعنی قیامت کے دن پہ، اور اچھی بری قسمت پر. وہ نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور سفر کر کے حج کے لیے اللہ کے گھر کو جاتا ہے یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اگر اسے حج کے لیے آسانیاں میسر ہوں تو. لیکن حج میں یہ، زکوٰۃ میں یہ ہے، زکوٰۃ میں بھی ایک مقدار ہے، وہ مقدار ہو تو آپ سال بھر وہ مقدار آپ کے پاس ہے، دولت کی وہ مقدار، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، حیثیت میسر ہے تو آپ پہ حج فرض ہے. تو یہ اسلام اور ایمان ہے. اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ اسلام کیا ہے. اس بات کا یقین رکھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا. اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے تو حج کا سفر کرنا. اور ایمان کیا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور یوم آخر یعنی قیامت پر ایمان رکھنا اور اچھی بری قسمت پر ایمان رکھنا. تو یہ اسلام اور ایمان کے معنی مطلب ہے، اسلام کے جز ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ کو میری یہ باتیں فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور بتانے کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اجر عظیم دے. آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.